اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ دوستوں کی دعا سے ہم ایک 3 روزہ روحانی پروگرام کل رات ہم نے شروع کیا ہے اور وہ اتوار تک چلے گا۔ اس کی وجہ سے ایک امکان تھا کہ شاید آج ہم مسجد حاضہ میں نہ آ پاتے، لیکن یہ جو پروگرام ہے اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ ہر نماز کے بعد ذکر کی کثرت ہوتی ہے اور اس کے بعد گفتگو بیان ہوتا ہے کسی نہ کسی ایسے موضوع پر جس کا تعلق براہ راست تزکیہ نفس کے ساتھ ہے اور روحانی ترقی کے ساتھ ہے۔ تو آج صبح فجر کی نماز کے بعد جب ہم اللہ کے دیے ہوئے اذن و توفیق سے ذکر کر رہے تھے تو بڑا مسلسل دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج اس مسجد میں آنا چاہیے اور ساتھ میں ذکر کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنی چاہیے۔ تو ذکر کے معاملے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں ذکر کا مطلب ہے کہ بلند آواز کے ساتھ بیٹھ جائیں اور ذکر کریں اور اللہ اللہ حق لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کی تسبیحات جس میں اللہ کا کوئی اسم بھی شامل ہو، اللہ کی ندا ہو، پکار ہو اور بلند آواز میں کیا جائے۔ ایک تو خیال کچھ دوستوں کا یہ ہے کہ یہ ذکر ہے، اس کو ذکر جلی، ذکر بالجہر، بلند آواز میں ذکر کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے اپنے فوائد ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ذکر خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کرنا چاہیے، اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔ اس کے اپنے فوائد۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو جس قسم کے ذکر کو پسند کرتا ہے اصولی طور پہ دیکھا جائے تو وہ اس کے مزاج کے مطابق ہے، مگر ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے سے کچھ معاملات ایسے شروع ہو گئے ہیں کہ ایک طرح سے ذکر کرنے والا دوسری طرح سے ذکر کرنے والے کی نفی کرتا ہے اور اس کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ کوئی بدعت کا الزام لگا دیتا ہے، کوئی الزام لگا دیتا ہے۔ بات کو سمجھے بغیر جب بات کی جائے، بغیر علم کے بات کی جائے تو پھر سوائے لڑائی جھگڑے کے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ذکر بہت وسیع معنوں میں آتا ہے۔ ذکر صرف یہ 2 انداز، یہ 2 طریقے نہیں ہیں۔ ذکر کے اندر جو نوافل ہیں، جو نماز ہے، یہ بھی شامل ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اب ذکر سے صرف یہ مطلب لینا کہ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے اور بس کوئی تسبیح شروع کر دیں گے، کلمہ طیبہ کی یا درود شریف کی، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو شخص مسلسل نوافل پڑھ رہا ہے وہ بھی ذکر کر رہا ہے۔ جو شخص قرآن کی تلاوت قرأت مسلسل کر رہا ہے وہ بھی ذکر کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور ان کی خاطر وہ نماز ادا کرتا، وہ بھی ذکر کر رہا ہے۔
ہم جو آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی ذکر ہے، کیونکہ ہم اللہ کے انعامات کی بات کر رہے ہیں. ہم ایک ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جس سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے. یہ بھی ذکر ہے. جو ہمارے علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، احادیث کا بیان سنتے ہیں، یہ سب ذکر کر رہے ہیں. ذکر کو کسی ایک طریقے کے ساتھ جوڑنا اور صرف اسی پر پختہ ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے. ذہن میں رکھیں کہ ذکر کرنے کے جو بہت سے طریقے ہمارے یہاں موجود ہیں، اس میں سے بے تحاشا طریقے، یہ بات درست ہے کہ قرآن سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ذکر کرو، ایسے بیٹھو، اس طرح گھومو، ایسے سر ہلاؤ، ایسے کاندھا ہلاؤ. یہ بات درست ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو بات درست ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جن مشائخ نے یہ طریقے اختیار کیے ہیں انہوں نے اس طرح سے ذکر کرنے کو دین کا حصہ بھی نہیں بنایا. کیونکہ جب کوئی چیز دین کا حصہ بنتی ہے تو وہ پھر بدعت ہو جاتی ہے. اگر کوئی چیز دین کا حصہ نہیں ہے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس سے انسان کی توجہ جو ہے بڑھانے میں اس کو سہولت رہے تو اس میں ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے. ایک شخص ہے جو بلند آواز میں ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کے بہاؤ میں جھومتا ہے. اگر وہ جان کے نہیں جھوم رہا اور اس کے بہاؤں میں جھوم رہا ہے تو ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں. اسی طرح ایک شخص ہے وہ عام طور پہ ذکر کرتا ہے تو اس کے قلب میں کیفیت اسے محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن جب وہ ضرب لگا کے ذکر کرتا ہے تو اس کو قلب میں کیفیت محسوس ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر ہم کہیں کہ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ضرب لگا کر ذکر کیا، تو بات یہ کہ نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا، نہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کیا. اس کی روایات ہمارے پاس مستند بہرحال موجود نہیں ہیں. لیکن یہ نہ بھولیں کہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا کرتی تھی. ان کو ایسے کسی طریقے کی ضرورت بھی نہیں تھی، توجہ اختیار کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ جانے سے ان کا تزکیہ ہو جاتا تھا. اس چہرہ پر نور کو تکنے سے ان کا تزکیہ ہو جاتا تھا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو ابو جہل جیسے ہیں جن کو وہ نور بھی نظر آئے اور پھر بھی وہ اس کو قبول نہ کریں، ابو لہب جیسے جو مانے کہ یہ بات درست ہے لیکن صرف اور صرف قبائلی عصبیت کی وجہ سے اس کو قبول نہ کریں، وہ ایک علیحدہ بات. ورنہ اللہ کا ذکر بہرحال اثر کرتا ہے. ہمیں ہر حالت میں ذکر کی عادت اپنانی چاہیے اگر ہمیں اللہ کا قرب چاہیے تو. اور صرف ذکر اپنانا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمیں اپنے دل میں وہ کیفیت پیدا کرنی ہے، وہ خلوص پیدا کرنا ہے جس میں ہر اس چیز سے، ہر اس بات سے ہم بچنے کی کوشش کریں جو اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. اور خلوص کے ساتھ وہ سب چیزیں اپنانے کی کوشش کریں جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اب اس میں اگر توجہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس کو دین کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے ایک ساتھ میں چیز اگر لگائی جائے ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. ہمیں یاد ہے جب بالکل شروع میں ذکر اللہ نے توفیق دی اور ہم نے اللہ کا ذکر جو ہے وہ شروع کیا تو اس کے اندر ایک کیفیت بڑی عجیب سی سامنے آئی. ذکر کر رہے ہوتے تھے، دل نہیں جمتا تھا. ذکر کر رہے ہوتے تھے، ذہن کہیں اور دوڑ رہا ہوتا تھا.
آج نماز کے دوران اگر ہمیں وسوسے آتے ہیں اور ذہن کہیں اور دوڑتا ہے اور دل کہیں اور دوڑتا ہے تو اس کا مطلب ہمیں کچھ ضرورت ہے کرنے کی کہ کیا کیا جائے۔ نماز میں تو کیا کر سکتے ہیں؟ نماز میں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ آیات اور کچھ صورتیں ترجمے اور بنیادی تفسیر کے ساتھ سمجھ لیں، تو جب ہم نماز میں پڑھیں تو اس کے مفہوم کا دل میں خیال کریں۔ جب ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جب تیری عبادت کرتے ہیں اس جملے کو کہیں تو اس کا ترجمہ اپنے دل میں اگر ہم لانے کی کوشش کریں کہ ہم کس سے کہہ رہے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں۔ تیری تو حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل میں یہ کیفیت طاری کرنے کی ہم کوشش تو کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو حدیث جبرائیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ احسان ہے۔ تو اس کیفیت کو لانے کے لیے مثال کے طور پہ اگر توجہ نہیں بن رہی ہے اور ایک شخص آنکھ بند کر لیتا ہے اور آنکھ بند کر کے اپنے دل میں اس مفہوم کو راسخ کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب ہم یہ کہیں کہ جی فلاں فلاں ہمارے بزرگ اور فلاں فلاں شخصیات کو تو آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تم کیوں آنکھ بند کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ خیال کو جھٹکنے کے لیے بھی کبھی کبھی انسان آنکھ بند کرتا ہے تو خیال جھٹک آسانی سے لیتا ہے۔ تو اگر چند لمحوں کے لیے آنکھ بند کر کے خیال جھٹک دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا دین میں اس کی ممانعت ہے؟ سوال یہ ہے۔ اگر تو نماز کے دوران آنکھ بند کرنا شرعاً ناجائز ہے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، ہم کہیں گے کہ جناب آنکھ نہ بند کریں۔ لیکن اگر ناجائز نہیں ہے اور وقتی طور پہ کسی خیال کو جھٹک نہیں پا رہے، ہم جھٹکنے کے لیے اگر ہم آنکھ بند کر کے توجہ کر کے جھٹک دیتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ذکر کے معاملات جب ہم بیٹھتے ہیں، اگر خیالات بہت زیادہ دل میں اور دماغ میں آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بندہ پھر کچھ نہ کچھ راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی بات کوئی چیز ایسی ہے جس کو ساتھ جوڑتا ہے۔ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ لازم بھی نہیں ہے۔ ہم کوئی ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس میں ہمیں توجہ حاصل کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ شروع میں ہمیں مشکل ہوتی تھی تو ہمارے جو شیخ ہیں رحمت اللہ علیہ 2003 میں ان کا وصال ہو گیا، تو ان کے پاس گھر میں پینڈولم والا گھڑیال ہوتا تھا، وال کلاک لمبا، اور وہ پرانے والا تھا جو چلتا ہے تو جب ادھر جاتا تو ایک ٹک کی آواز آتی ہے اور جب ادھر آتا تو ایک ٹک کی آواز آتی ہے، تو جب وہ پینڈولم جھولتا تھا تو ٹک 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 آواز آتی تھی۔ توجہ نہیں بنتی تھی تو خود سے، کسی نے بتایا نہیں، خود سے اس ٹک ٹک کے ساتھ ذکر جڑنا شروع ہو گیا، اللہ کا کرم۔ اب جب ٹک ٹک ہو رہا ہے تو اللہ ہو یا لا الہ الا اللہ، اور یہ دل میں کر رہے ہیں، بلند آواز میں نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سہارے جو ہوتے ہیں نا، یہ عارضی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے وہ کرم کیا کہ اس ٹک ٹک کی حاجت ختم ہو گئی، اب اس ٹک ٹک کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب ویسے ہی اللہ کا فضل ہے کہ جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ، چاہے خاموشی میں پڑھیں چاہے بلند آواز میں پڑھیں، توجہ بن جاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو وقتی طور پہ اگر کوئی عارضی چیز، کوئی عارضی سہارا ساتھ جوڑ لیا جائے جس سے ہمیں یقین ہو جائے اور ہمیں باقاعدہ تجربہ ہو جائے کہ ہمیں توجہ جو ہے وہ کرنے میں آسانی رہتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمارے مشائخ نے تاریخ میں بے تحاشا ایسی کچھ چیزیں
مشورہ دی ہیں کہ آپ ذکر اس طرح کریں، آپ ذکر اس طرح کریں، اور اس کے ہم نے فوائد دیکھے ہیں، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ عارضی ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو جاتی۔ تو ذکر کرنا بہت ضروری ہے، ہر وقت، ہر صورت میں، ہر حالت میں۔ اگر وضو ہے، ہر حالت سے مراد وضو ہے تو بھی اور وضو نہیں ہے تو بھی، ظاہر ہے ناپاکی ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کیا جا سکتا ہے، ہونٹ زبان بند کر کے دل میں ذکر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اگر ہمیں کسی طرح ذکر کے فوائد معلوم ہو جائیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کو فائدہ کہتے ہیں۔ کیا یہ ایک فائدہ کافی نہیں ہے کہ جب ہم یہاں پر، حدیث سے ثابت ہے کہ جب ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کرتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، ہمارا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا یہ فائدہ کافی نہیں ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ اب وہ ایک دم سے چونک اٹھے کہ اللہ نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے؟ کہا اب مجھے ایک بات بتائیے، اس سے بڑا کیا فائدہ چاہیے ہم کو؟ ہم کو یہ فائدہ چاہیے کہ ہم ذکر کریں گے تو مال و دولت برسے گی، شاید برس جائے، رب چاہے تو برسا دے، لیکن ہم ذکر کرنا کس لیے چاہتے ہیں؟ ہماری نیت کیا ہے؟ ہماری خواہش کیا ہے؟ انسان ہے نا، یا خوف سے کام کرتا ہے، یا محبت سے کام کرتا ہے، یا لالچ میں کام کرتا ہے۔ محبت سے تو ہم بہت دور ہیں، تو چلو لالچ ہی صحیح۔ تو اس سے بڑا لالچ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں گے، وہاں پہ ہمارا ذکر ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے فوائد تلاش کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب اللہ کے ساتھ آپ جڑ گئے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یا تو اللہ ویسے ہی آپ کو دے دے گا، اور یا آپ کو ان کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ دونوں صورتیں ہمارے حق میں بہت اچھی ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کوشش کریں کہ یہ سوچ کے کریں کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ شروع میں لالچ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، جہنم کا خوف، جنت کا لالچ، لیکن جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو جہنم سے بھی بچ جائیں گے، جنت بھی مل ہی جائے گی، تو جو صلہ ہے اس کو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو صلہ دینے والا ہے اس کو کیوں نہ پکڑا جائے؟ ظاہر ہے اس پہ بہت سے دوست ہمارے اختلاف کریں گے، ٹھیک ہے، ہم بڑا ادب کے ساتھ ان کے اختلاف کو سنتے ہیں، لیکن ادب کے ساتھ ہم ان کے اختلاف کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرنے والے مقام پر پہنچ جائیں۔ اللہ ہمیں یہ اذن و توفیق دے دے کہ ہمیں یہ رتبہ حاصل ہو جائے، یہ رتبہ جس میں ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں یہ کیفیت ہم پہ طاری ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت طاری ہو کہ اللہ کے دربار میں ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا، ہم کہتے ہیں جی نماز میں لذت نہیں آتی، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پتہ نہیں لذت آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی، وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، اس خالق کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ پھر لذت کا کوئی پہلو ہوگا، وہاں تو پھر جڑنے کا پہلو ہے۔ اگر محبت ہے تو سرشاری ہوگی، اور اگر خشیت ہے تو خوف ہوگا، لرزہ ہوگا، اور دونوں ہی باتیں ہمارے حق میں بہتر ہیں، دنیا میں بھی
اور آخرت میں۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔